عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی دنیا الگ، سب کی دنیا الگ ہے، اور عشق والوں کی دنیا الگ۔ عشق والوں کی دنیا وہاں تک آباد ہے جہاں فرشتے حوصلہ نہیں کر پاتے، یہ بات یاد رکھنا، جہاں فرشتے حوصلہ نہیں کرتے، عشق والوں کی دنیا وہاں آباد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرشتے محبت تو کر سکتے ہیں لیکن عشق نہیں کر سکتے۔ عشق صرف حضرت انسان کی شان ہے، عشق صرف حضرت انسان کی شان ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ فرشتے بھی پر نہیں مارتے، وہ عشق والوں کی کائنات ہے۔ صرف اس کو دو مصروں میں سمجھ لیں۔ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بڑی الگ دنیا ہے۔ تو ایک نام ہے عشق رسول کی کائنات اور عشق کی دنیا کا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بڑے عاشق رسول ہیں، اور یہ ایسے عاشق ہیں ہر سال مدینہ شریف جاتے تھے۔ دیکھو آج اگر کوئی ہر سال جاتا ہے تو بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ احمد آباد سے بیٹھا اور ٹھیک 5 گھنٹے میں مدینہ شریف اتر گیا، نہ ہاتھ میلا ہوا نہ پیر کو گرد لگی، بلکہ گھر میں جتنے ٹھاٹ سے نہیں رہتا، فلائٹوں میں اتنے ٹھاٹ ملتے ہیں۔ آج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ دور ایسا دور تھا، پیدل، کھچروں پر، گھوڑوں پر، کفن ساتھ لے کر کے لوگ سفر کرتے تھے، لوگ کفن ساتھ لے کر سفر کرتے۔ آج تو ایسا ہے کہ احمد آباد پہنچا کر کے آدمی اپنے گھر نہیں پہنچے گا، اگر کہیں کھانا کھانے بیٹھ گیا 4-6 گھنٹے اگر لگ گئے تو آدمی مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ بہت آسان، اللہ نے بہت آسانی کے دور میں پیدا کیا، اس لیے ہمیں عشق محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تھی جو ساتھ میں کفن لے کے سفر کرتے تھے، دھول اڑی، گرد میں حاجیوں کے قافلے دب جاتے تھے، ختم، پورا پورا قافلہ ریت کے ٹیلوں میں دب کے رہ جاتا تھا، پانی ختم ہوا، راستہ بھٹک گئے، پورا پورا قافلہ دم توڑ جاتا، یہ حال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس دور میں علامہ عبد الرحمن جامی ہر سال مدینہ شریف جاتے، اور ہر سال دیکھو حضور علیہ السلام پر جس کو جتنا یقین ہوگا وہ اتنا ہی نوازا جائے گا۔ اصل چیز یقین کی ہے۔ تو آپ کی عادت تھی جتنے دن مدینہ شریف میں رہنا، سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، مدینہ شریف کے باہر استنجا کرنے اور پاخانہ کرنے جاتے تھے، شہر میں نہیں کرتے تھے، اور جب واپسی کا وقت آتا تھا تو جا کے کھڑے رہتے تھے، کہتے تھے اب میں جا سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ جب تک اجازت نہیں ملتی تھی ہٹتے نہیں تھے۔ تو جب کہتے تھے حضور اب میں جاؤں تو مزار اقدس سے آواز آتی تھی، بس سلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ، اس کے بعد پھر آنا، یعنی رخصت کی اجازت بھی ہے اور دوبارہ بلاوے کا پیغام بھی ہے۔ حضور کی آواز سنتے تھے، عاشق تھے نا، اسی لیے علامہ جلال الدین عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں، تو فرماتے ہیں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ جو عاشق بنا وہ سب بن گیا، اللہ اکبر۔ تو علامہ جامی کو آواز آتی تھی، بس سلامت روی و باز آئی، اور جب آخری حاضری تھی کہا حضور جا سکتا ہوں، فرمایا بس سلامت روی، جاؤ خیر سے جاؤ، باز آئی نہیں کہا، یعنی پھر آنا، بہت روئے، سمجھ گئے آخری حاضری ہے، اب اس کے بعد حاضری نہیں ہوگی۔ یہی علامہ جامی ہے، بھوک لگتی تھی، جالیوں کے پاس آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، بھوک لگی، کھانے کا انتظام بھی حضور فرماتے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ تو کسی طرح سے انتظام نہیں ہوا اور بھوکے بھوکے بہت امتحان لیا سرکار نے، عاشقوں کا امتحان حضور خود لیتے ہیں، بہت امتحان لیا، 3-4 دن بھوکے رہے مگر کسی سے قبول نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں، ہر دن آگے کہتے حضور بھوکا ہوں۔ ایک دن بھوک بہت زور سے لگی، حضور آپ کے شہر میں بھوکا ہوں، یہ کہہ کر آنکھ لگی، خواب میں آقا تشریف لائے، روٹی لی، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالا، لے عبد الرحمن کھا، اور باقی روٹی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی گئے آنکھ کھلی تو جو منہ میں ڈالا تھا وہ روٹی منہ میں موجود تھی، جو ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ میں موجود۔ کرم کی بات۔ وہی علامہ عبد الرحمن جامی کی عادت تھی کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، بڑے شاعر تھے، تو کچھ نہ کچھ کلام لکھتے تھے کہ تحفے میں آقا کو پیش کروں گا، جا کے سناؤں گا، حضور کو نعت بڑی پسند ہے، حضور کی تعریف حضور کو پسند ہے، تو جا کے نعت سناؤں گا۔ بڑے کلام ہیں ان کے، ایسے ایسے کلام ہیں، آج لوگ فارسی نہیں سمجھتے لیکن ان کا کلام پڑھو تو محفل جھوم جاتی ہے۔
ان کا کلام ہے جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد، دلم زندہ شد از وصال محمد، کہ یہ پوری دنیا جو روشن ہے میرے نبی کے خوبصورتی اور ان کے حسن کی وجہ سے روشن ہے، اور جو میرا دل زندہ ہوا ہے ان سے ملاقات کی وجہ سے زندہ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ، کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ اور مکتے میں کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، کہ یہ جامی بہت خلوص کے ساتھ دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہے، کس کی غلامی میں؟ محمد الرسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کی غلامی میں۔ ہاں، ان کا کلام بہت خوبصورت، ایک کلام ان کا یہ، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن۔ ایسے بہت سے کلام ان کے۔ تو ایک بار ایک کلام لکھا اور مدینہ شریف کا سفر کیا۔ اب جیسی مدینہ منورہ کے بارڈر پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سپاہی موجود، اور کہنے لگے تم پورے قافلے میں عبد الرحمن جامی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا چلو واپس جاؤ، تم نہیں آ سکتے مدینہ شریف، تم نہیں آ سکتے۔ چلے گئے۔ اب چونکہ رہتے تھے ایران میں تو ایران کے بارڈر، ایران کی طرف سے آئے تو واپس کر دی گئے، تو یہ واپس نہیں گئے، پھر یمن کی طرف سے آئے، پھر سپاہی تم میں عبد الرحمن جامی کون ہے، پھر واپس، پھر شام کے بارڈر کی طرف سے عبد الرحمن کو واپس، جدھر سے آتے واپس کیے جاتے، واپس کیے جاتے، پریشان۔ اب کیوں واپس کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مدینہ منورہ کے گورنر کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لا کے کہتے ہیں یہ عبد الرحمن نام کا جو شخص آ رہا ہے اس کو مدینہ میں داخلہ نہ دیا جائے، اس کو واپس کیا جائے۔ اب جتنا واپس کر رہے ہیں یہ آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، اور جب ایران کے بارڈر سے واپس کیا، یمن سے آئے تو سرکار نے فرمایا اب وہ یمن سے آ رہا ہے، اب یمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب ادھر سے واپس کیا تو کہا وہ شام کی طرف سے، یعنی جدھر سے آ رہا ہے حضور بتا دے رہے کہ وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، سب طرف سے جب ہار گئے، بہت پریشان ہوئے، تو ایک لکڑ ہارے کو بلایا۔ وہ لکڑ ہارے تو لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے مدینے میں لے جا کے بیچتا ہے، تو لکڑیوں کے بیچ میں مجھے چھپا لے اور تیرے اونٹ پر لکڑیوں کو لاد دے، اور مدینے میں اس بہانے سے داخل ہونا تو لکڑیاں کھول دینا، میں چپکے سے مدینے میں چلا جاؤں گا، تیری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اب لکڑیاں نیچے لکڑیاں اوپر، ان کو باندھ دیا اور اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چلا۔ تو ابھی سپاہی آئے، اونٹ سے لکڑیاں اتارو، کھولو، لکڑیاں میں کھولا تو ان کو دیکھا، کہا تم کو بار بار منع کرتے ہیں پھر بھی تم آتے ہو، اس لیے کہ مدینے کے گورنر کے خواب میں آقا نے آ کے فرمایا اب وہ لکڑیوں میں چھپ کے آ رہا ہے، یہ بھی نشاندہی فرمائی، یعنی کون کیسے آ رہا ہے آقا جانتے ہیں۔ مدینے کا گورنر پریشان ہوا، بولا یار یہ کیسا آدمی ہوگا جس کو حضور مدینے میں آنے نہیں دینا چاہتے، اٹھایا جیل میں ڈال دی، بار بار منع کرتے ہیں پھر آتا ہے پھر آتا ہے، جیل میں ڈالا۔ اب جیل میں ہیں، اسی رات مدینے کے گورنر کے خواب میں آقا تشریف لائے اور منہ پھیر لیا، فرمایا میں نے تجھے آنے سے روکا تھا، جیل میں ڈالنے کے لیے میں نے تجھے نہیں کہا تھا۔ حضور جب اس سے اتنا پیار ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب وہ میں نے جیل میں ڈالنے کے لیے کہا تھا، آنے سے روکا تھا، حضور اتنی محبت ہے، پیار ہے، اس کو کیوں روکتے ہیں؟ روکنے کی آقا وجہ کیا حضور بتا دیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اذیت پہنچاتا ہے اس لیے آپ روک رہے ہیں، لیکن آپ کے انداز سے حضور پتا چلا آپ اس سے پیار کرتے ہیں، پھر کیوں روکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس نے ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ روزے پر آ کر کے پڑھے گا تو مجھے اپنے مزار سے باہر آ کر اس سے ملاقات کرنی۔ ہاں، اور وہ نعت کون سی ہے؟ وہ نعت یہ ہے جو انہوں نے بہرحال روزے پر پڑھی اور عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ تنم فرسودہ جہاں پارا
ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارہ سے اسیاں یا رسول اللہ، چو سوئے من گزر آری من مسکی ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را درآ یا رسول اللہ۔ ایسے لوگ عشق والے تھے، محبت والے تھے۔